إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريك وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يهموم لا بارد كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فالشاربون عليه من الحميم فالشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن بمسبوقين ألا نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون فلقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
ألا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية وجحيم إن هذا له الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم أمنتم من في السماء يخسف بكم العذاب فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسفا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض فإليه النشور وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللهم صل على محمد. پڑھنا ہو پڑھو. پڑھیے کوئی کلام وغیرہ پڑھ دیجیے. کلام پڑھنے کے میرے پاس کلیجہ نہیں ہے. جانے دیجیے تب کیا دوسرا سورہ شروع کریں گے دیر ہو جائے گی. یہ تو قرآن رات بھر بولے تو پڑھو. چلے گا کوئی بات نہیں شروع کر دیتے کیونکہ ٹائم سے زیادہ ہو. پر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ بھی چاہیے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. نہیں وہ ٹھیک ہے. کل اذان تک آپ پڑھیے گا اور جیسے ہی اذان ہو آپ ختم کر دیجیے. بس ہم بیٹھ جایا کریں گے. یہ بہت عمدہ رہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي المؤيد المصطفى الأمجد سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بر محمد برادران ایمان، عزاداران شہیدان کربلا، ماتمداران سید الشہداء، جیسا کہ آج تیسرے مرحلہ فکر میں آج ہمارے عشرہ مبارکہ ثانیہ جو درسگاہ نور محمدی میں انجمن تسکین فاطمہ کی جانب سے آپ حضرات کی شرکت اور آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے سے آج تیسرے دن یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریباً 5:15 اور 5:20 تک جو تلاوت کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ تابع اذان چلے گا، کیونکہ یہ 5 منٹ کا جو وقفہ ہے یہ اذان سے پہلے تک تلاوت ہوگی اور جیسے ہی اذان تمام ہوگی فوراً خطابت ہوگی. تو اس طرح وہ لمحہ بھی ہمارے لیے کارآمد ہو جائے گا. مزید 2-4 آیتوں کی ہم تلاوت سنیں گے اور درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے ٹھہرنے کا اس سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے. لہذا مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور اس عشرہ مبارکہ میں آپ کے درمیان جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے یہ بڑا مشہور سورہ ہے اور بچوں تک کو زبان زد ہے اور بچوں تک کو کے حافظے میں محفوظ ہے، کیونکہ آخر قرآن میں جو چھوٹے چھوٹے سوروں کی فہرست دی گئی ہے اس میں ہمارے یہاں تعلیم کی دنیا میں سب سے پہلے وہی پارہ جو سب سے آخری ہے وہی دہرایا جاتا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے سورے جو ہے وہ بچے اسے ازبر کر سکیں. اور اسی میں ایک سورہ عصر بھی ہے اور اسی کو آپ کے درمیان 3 دنوں سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں ارشاد جناب احدیت ہے. بظاہر یہ چھوٹا سا سورہ ہے لیکن اپنے اندر معنی کا، مفاہیم کا ایک ایسا سمندر لیے ہوئے ہے. ہمارے ذہن بھلے ہی پست ہو جائیں لیکن قرآن کی بلندی یہ ہے کہ قرآن نے 1400 برسوں سے جو چیلنج کیا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، وہ چیلنج قرآن کا آج بھی باقی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم گوتم نگر میں اور اس درسگاہ نور محمدی میں بیٹھے ہوئے ہیں لہذا سائنس کی دنیا ناسا بنا کر کے وہاں ریسرچ کر رہی ہے لہذا ہو سکتا ہے وہ آگے. تو ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کا وہ چیلنج آج تمام پڑھی لکھی دنیا، تحقیق کی دنیا، سائنس کی دنیا سب کے سب عاجز ہیں. آج بھی قرآن کا جو معجزہ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے جائے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ نیٹ کی دنیا، یہ IT کی دنیا، یہ IIT کی دنیا کتنا ترقی کر رہی ہے کہ پل بھر میں جو ہے وہ جو کنیکشن جوڑا جا رہا ہے. آپ سوچیں، ہم غور کریں کہ یہی موبائل ایک مرتبہ ہم انگلی پھیرتے ہیں پرفیکٹ انسان کو جا کے ہر ایک جیب میں ہے. آپ سوچیں کہ کس طرح سے جا کر اسی مقام پر. اور یہ آج سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ جب ایک انسان ہاتھ میں موبائل لے کر دوسرا انسان امریکہ میں کیوں نہ بیٹھا ہو فوراً اس کے یہاں بیل بجتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اوپر بظاہر ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ ایک کھلونا سا ڈبہ ہے جسے ہم موبائل کہتے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب اپنے سیٹلائٹ سے جڑے ہوئے سسٹم کی بنیاد پر ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ہمیں ہمارا موبائل دکھائی دیتا ہے، اسے اس کا موبائل دکھائی دیتا ہے جو وہاں لے کے بیٹھا ہے. اور ایک ہی وقت میں آپ 10 لوگوں کو کال کر لیں کانفرنسنگ کے ذریعے تو بھی وہ 10 لوگ بھی آپ سے جڑ جائیں گے. اب اگر نیٹ ورکنگ کی ہی دنیا سے انسان طے کر لے کہ اگر یہ آج ہمارے سامنے سیٹلائٹ جب اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے
کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں میں بیٹھے ہوئے انسان تک ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جو نور کا سلسلہ بنایا ہے، سیٹلائٹ اس کی محتاج ہے، نور اوپر ہے، سیٹلائٹ نیچے ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ جب آج ایک IIT کا انجینئر بیٹھ کر کے اتنی چیزوں کو ایجاد کر کے ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لوگوں کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے، تو جنہیں اللہ نے نور کے سسٹم سے بنا کر کے ہمارے پاس بھیجا، اگر ایک بار یا علی کہہ کے پکارنے پر ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں وہ سسٹم دکھائی نہیں دیتا، اس لیے ہم منزل یقین میں بہرحال پیچھے رہ جائیں، ورنہ ایک صدائے یا علی ہمارے لیے مولائے کائنات کی نصرت پہنچنے میں، کیونکہ اللہ نے جس طرح سے اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اسی طرح مولا کو مشکل کشائے عالمین بنایا ہے۔ یعنی جہاں جہاں رسول اللہ رحمت ہیں، وہاں وہاں مولا علی مشکل کشا ہیں، اس سے یہ اندازہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن کا جو چیلنج ہے یہ باقی ہے، یعنی کتنی دنیا ترقی کر لے جائے وہ باقی ہے۔ اچھا آپ دیکھ لیں کہ آج ایک عدالت کے اندر ایک جج، جو آپ اخبارات پڑھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، تو اس میں ہے کہ 13,000 صفحے کا ججوں نے مل کر اپنا ججمنٹ جو ہے، اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ ایک فیصلے کے لیے 13,000 ورق سفید سے سیاہ ہو جا رہے ہیں، وائٹ سے بلیک ہو جا رہے ہیں، فقط ایک بات اور ایک فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس سے بڑا قرآن کا معجزہ کیا ہوگا کہ 6,666 جملوں میں ابتدا سے قیامت کی صبح تک کا سارا قانون رکھ دیا۔ کتنی بڑی منزل ہے یہ، ہمارے لیے شرف کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ بھائی اس لیے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہوتے۔ اچھا جب قرآن سے وابستہ ہونے پر ہمارا یہ عالم ہے، تو اللہ نے جنہیں قرآن کو سمجھانے اور سمجھنے کا حق دیا ہے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا اسی لیے قرآن مجید کی جب بھی تلاوت ہو اس طرف متوجہ ہوں۔ آج کا بچہ جو ہے، وہ ہر بچہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے۔ میں آج بزرگی میں کوئی چیز جو مجھے موبائل میں سمجھ میں نہیں آئی، میں نے ایک بچے کی طرف بڑھا دی، بچے نے فوراً اس کو درست کیا اور میرے حوالے کر دیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ بچے نے میرے حوالے کر دیا۔ یہ بچے کو کیسے آیا؟ بچے کی دلچسپی، بچہ اس طرف متوجہ ہے تو وہ سیکھ لے رہا ہے۔ تو جب یہ نیٹ ورکنگ سسٹم اور یہ موبائل سسٹم، یہ ایپ سسٹم، جب یہ بچہ سب سمجھ لینے کو تیار ہے، تو کیا وجہ ہے کہ قرآن سمجھنے کو تیار نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے لفظوں کو، قرآن کے سینٹنس کو، قرآن کے جملوں کو اگر ہم اسی طرح توجہ دیں تو ہم سیکھ لیں گے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو چیزیں ہماری روزی روٹی سے جڑی ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ہماری روحوں سے جڑی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ یہ دونوں سسٹم ہمارے پاس اللہ نے دیا۔ کل میں نے یہی عرض کیا تھا خدمت عالی میں کہ اللہ نے ہمیں جب بنایا تو روح اور جسم دونوں نظام کو اکٹھا کیا، روح کو بھی لیا اور جسم کو بھی لیا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ صلوات پڑھ لیں ایک مل جل کر محمد۔ بڑی توجہ، آپ ایک دم مطمئن ہو کے سنیں، پریشان نہ ہوں، اور انشاءاللہ اگر کوئی ضرورت ہے تو آرام سے آپ، چونکہ بڑا اچھا ایک ماحول ہے اس وقت سننے اور سنانے کا، بڑے ہی توجہات کے ساتھ، لہذا اس کو مسلسل رہنے دیں، اس کو کوشش کریں اپنے آپ کو کہ اگر کبھی نفس جو ہے وہ اندر سے ہمیں کہیں اور لے جائے تو ہم اس نفس پر اپنی گرفت بنائیں اور سیدھے حسین ابن علی کی مجلس کی طرف متوجہ رہیں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ضرورتیں تو سمیٹی جا سکتی ہیں مقصد کے لیے، اگر پیاس بھی لگی ہے تو پیاسے بیٹھا بھی جا سکتا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کی مجلس میں پیاسے بیٹھ نہیں سکتے تو 3 دن کے پیاسوں پر آنسو کیسے بہا سکتے ہو؟ یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے۔ تو تھوڑی دیر اگر اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا تو ان کے لیے بھی ہم کچھ برداشت کر لیں۔ مانا کہ گھر میں بڑی اچھی سہولتیں ہیں، یہاں نہیں ہیں،
ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے آرام کی چیزیں، لیکن جو اجتماعی مقام ہوگا وہاں پر ہر ایک کو اپنی ضرورتوں کو باہر چھوڑنا ہوگا، اندر آ کر کے مقصد پہ نگاہ رکھنی ہوگی۔ تو مقصد پہ نگاہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مطالب اور زیادہ سے زیادہ مواد آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں اور زیادہ سے زیادہ آپ حاصل کر سکیں۔ تو ارباب کرم، ہمارے لیے اللہ نے جو ہمیں بنایا وہ دو چیزوں سے بنایا، ایک کا نام ہے روح اور ایک کا نام ہے جسم، اور دونوں کو ملا کر کے ہمیں قرار دیا۔ اسی لیے ہمارے لیے اللہ نے جب اسلام نام ہے قانون کا، اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دین اسلام۔ عربی میں نے کہا ہے پہلے بھی یہاں، اگر ذہن میں ہے صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، دین کہتے ہیں سنویدھان کو، دین کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو۔ جب دین اسلام لکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام، قانون اسلام، اسلام کا قانون جو اللہ نے بنایا وہ قیامت تک کیوں نہیں بدلے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیا یہ ملا کی بات ہے خالی؟ نہیں، یہ جو سب سے بیسٹ انجینئر، سب سے بڑا اسکالر، سب سے بڑا ریسرچ اسکالر جس سبجیکٹ میں جہاں بیٹھا ہو، یہ اس کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، خدا کی قسم۔ یہ آپ اس تک باضابطہ طور پر یہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کا ہر قانون جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ٹریفک کا نظام ہے، کل کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہو گیا۔ کرائم اور جرائم پر قابو پانے کا جو قانون ہے، کل کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجرم اپنی چالاکی میں جرم کرنے میں آگے بڑھ گیا اور قانون پیچھے رہ گیا۔ لہذا کہا گیا نہیں، اب لگام کسنے کے لیے اس سے بڑا لاؤ، ہے نا؟ کیسے کیسے کبھی ٹاڈا آتا ہے، کبھی یہ آتا ہے، کبھی وہ آتا ہے، کبھی سی اے آتا ہے نا؟ کیسے کیسے ملک دشمنی کا قانون، غداری کا قانون، طرح طرح کے آتے ہیں، جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون کہ جو جرائم کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو قانون سب سے آگے چل رہا ہو وہ کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ کے قرآن کا جو قانون ہے وہ کبھی کیوں نہیں بدلا؟ 1400 برس سے وہی تو چل رہا ہے نا، وہی چل رہا ہے، وہ تو نہیں بدلا۔ لیکن ان 1400 برسوں میں نہ جانے کتنے قانون بدلے۔ ارے 1400 برس جانے دیجئے، ہمارے ملک کی آزادی 1947 میں ہوئی، 1947 سے 2020 تک 63 ایئرس، 63 برس میں ہر شعبے میں کتنا قانون بدلا؟ اتنا بدلا کہ اگر ان قانون کو لکھ کر کے رکھ دیا جائے تو ایسے ایسے 50 گھر بھر جائیں گے، یعنی جگہ نہیں ملے گی رکھنے کی، اتنا بدلا قانون۔ لیکن قرآن وہی 6666 آیتوں میں چل رہا ہے، وہ نہیں بدلا۔ یعنی سمیٹ کر ہاتھ میں لے لیجئے، سمیٹ کے جزدان میں رکھ دیجئے، اور یہ چیلنج بھی کیجئے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اور محشر تک یہی قانون ہے جس کا نام قرآن ہے، جو اسلام کا قانون ہے۔ آپ بہت بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ بھلے واہ واہ نہ ہو لیکن ذہنوں تک جو باتیں پہنچیں وہ میری کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ تو اب یہ قرآن جو ہے، یہ قانون، یہ کیوں نہیں بدلا؟ تو اس کی وجہ ہے کہ قرآن کا قانون اس لیے نہیں بدلا کہ قرآن فطرت کا قانون ہے۔ اب فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ ہے کہ جسے انسان اپنے اندر لے کے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے پیدا ہوتے ہی رویا، تو اب رونا کسی کی عادت نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے برتھ میں، اپنی پیدائش میں لے کے انسان پیدا ہوتا ہے، اسے فطرت کہتے ہیں۔ جیسے پیاس لگنا، تو پیاس لگنا عادت تو ہے نہیں، یہ فطرت ہے، ہر ایک کو پیاس لگے گی۔ بھوک لگنا، یہ بھوک لگنا جو ہے یہ عادت نہیں ہے کہ بھائی اس کی عادت ہے وہ کھاتا ہے، میری عادت نہیں ہے میں نہیں کھاتا۔ تو پتہ چلا کھانا سب کے لیے ضروری ہے، یہ فطرت میں ہے۔
پینا سب کے لیے ضروری ہے، یہ فطرت میں ہے، رونا غموں میں سب کے لیے ہے، یہ فطرت میں ہے۔ اب یہ الگ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی قسمت پہ رو لے، کوئی حسین ابن علی پہ رو لے۔ رونا تو ہے کیونکہ یہ فطرت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے آپ پر رو کر اپنی فطرت کے خلاف چلے جاتے ہیں، اور ہم حسین پر رو کر اپنی فطرت حسین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، دیکھیں بڑی منزل ہے۔ آج بچوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ یہ بچے جو نوجوان ہمارے یہاں آ رہے ہیں، جو قوم کا مستقبل ہیں، جنہیں کل ہمارے ادارے چلانے ہیں، انجمنیں چلانی ہے، قوم چلانا ہے، یہ قوم کا تفاخر یا فخر یہی ہے کہ یہ پڑھی لکھی قوم رہی ہے، اور اسی لیے اس قوم کا تشخص رہا ہے۔ جو عزتیں ملی ہیں آباء و اجداد کے ذریعے، جو آج پولیس محکمے میں، دیگر محکموں میں، قانون میں جو عزتیں ملی ہیں، وہ اس علم کی بنیاد پہ ملی ہیں جو فرش ازا سے بزرگوں نے سمیٹی ہے۔ لہذا آپ کو یہاں آنا پڑے گا، علم فرش ازا پہ ملے گا۔ اسی لیے بی بی زینب نے فرش ازا بچھائی اور سید سجاد میں اس میں ممبر لا کے رکھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اصل عزاداری یہ ہے، وہ عزاداری نہیں ہے جو ہر دم تم روڈ پہ کھڑے ہو، وہ تو عزاداری کا ایک سائن بورڈ ہے کہ دیکھو ہم باہر اس لیے نکلے ہیں کہ ہم امام باڑے میں یہ بنے ہیں۔ آپ بہت بڑی منزل ہے۔ اگر آپ بغیر امام باڑے میں آئے ہوئے باہر روڈ پہ کچھ دکھانے لگیے گا تو وہ آپ کے گھر کی بات ہوگی، امام باڑے کی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب امام باڑے میں آنا لازم ہے، امام باڑے ہی سے علم ملے گا، کیونکہ علم کو فرش ازا سے وابستہ کیا۔ جلوس تہذیب کا نام ہے، مجلس علم کا نام ہے۔ بہت بڑی بات ہے نا۔ دیکھیے، ایک ہے تہذیب اور ایک ہے علم۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ کلچر کو۔ کلچر، سبھیتا، اسی کا نام ہے تہذیب، اور علم ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے سبھیتا اور گیان، کلچر اور نالج، تہذیب اور علم، یہ ہے نا الگ الگ چیزیں۔ تو جلوس جو ہے وہ تہذیبوں کے ظاہر کرنے کا نام ہے۔ تہذیب کیا ہوگی؟ جاہل چاہے جیسے کھائے گا، لیکن عالم ہمیشہ جو پڑھا لکھا ہوگا، عالم سے مراد یہاں مولوی ہی نہیں ہے، عالم سے مراد جو جتنا جانتا ہے اتنے کا عالم ہے، جتنا جانتا ہے اتنے کا عالم ہے، جو نہیں جانتا اتنے۔ یہ تو فقط معصوم ہے کہ جب عیسائی رہنما کہتا ہے کہ کیا آپ امت محمدیہ کے عالم ہیں، تو ہمارے ساتویں امام یہ نہیں کہتے عالم ہیں، بلکہ کہتے جاہل نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنی بڑی منزل ہے۔ اس کا مطلب عالم ہونا اور جاہل نہیں ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ جو عالم ہوگا وہ اتنے ہی کا عالم ہوگا جتنا جانتا ہے، لیکن جو یہ کہے کہ جاہل نہیں ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب جانتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ بہت بڑی منزل ہے۔ دیکھیے، میں آپ ہی کے لیے ساری محنتیں کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو واقعہ پڑھ پڑھ کے بھی اگر میں ایک واقعے سے دوسرا واقعہ جوڑوں آپ کو پورا مزہ آئے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تک علم پہنچے، جو اس مجلس کا خاصہ ہے۔ تعمیر ہو ذہن، تعمیر ہو فکر، تعمیر ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ جاہل اپنی تہذیب پیش کرے گا تو کیا ہوگی؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جلوسوں میں تبرک پھینکا جا رہا ہے۔ کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ کیونکہ مجلسوں میں آ کے عالم نہیں بنے، گھروں سے جاہل نکلے اور جلوس میں کھڑے ہو گئے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ آپ دیکھ لیں بھائی، یہاں آؤ گے تو عالم بنو گے، اور جب یہاں سے نکلو گے تو تہذیب الگ ہوگی، اور یہاں آؤ گے ہی نہیں، باہر کھڑے ہو، ارے پڑھے جا رہے ہیں مولانا، باپ کتنا پڑھیں گے باپ، یہ جملے ہو رہے ہیں تو باپ ہی یاد رہے گا، کیونکہ باہر کھڑے ہو کے باپ ہی سمجھ میں آئے گا۔ فرش ازا پہ آؤ گے تو وہ مولا سمجھ میں آئے گا جو باپ کا بھی مولا ہے، مولا یہاں سمجھ میں آئے گا، باہر کھڑے ہو کے نہیں۔ لہذا اس کا انتظار نہ کرو۔ آج شاید یہ بھی ایک سبب ہے، اس لاک ڈاؤن میں جو جلوس روکا گیا، شاید پروردگار کی یہی مرضی تھی کہ یہ قوم باہر کھڑی ہو کے جاہل نہ بنے، فرش ازا پہ آ کے عالم بنے۔ لہذا مجلسوں کا پورا انتظام ہے، کہیں مجلس سے اس کا مطلب عزاداری نہیں روکے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مادر حسین سے
کہ عزاداری نہیں رکے گی، تو پھر جلوس کیوں رکا؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جلوس رکا یہ تمہاری تہذیب کا جلوس ہے، مجلس نہیں رکی، یہ آل محمد کی عزاداری ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو وعدہ کس چیز کا لیا؟ عزاداری کا لیا نا۔ تو عزاداری سب سے پہلی کہاں ہوئی؟ جناب زینب نے رہائی کے بعد یزید ہی سے مکان خالی کروایا اور وہیں فرش عزا بچھائی اور بی بی نے مجلس پڑھی، اہل حرم روئے، شام کی عورتیں روئیں۔ تو عزاداری کس کا نام ہے؟ فرش عزا بچھا کے حسین پر رونے کا، یہ ہے عزاداری۔ اب اسی کو ہم دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے نکلے کہ دیکھو ہم روڈوں پر تبرک لے کے اس لیے نکلے ہیں کہ دنیا کو کھانا نہیں آتا، ہم کھا کے بتائیں گے کہ کھایا کیسے جاتا ہے۔ دنیا کو چلنا نہیں آتا، ہم چل کے بتائیں گے کہ چلا کیسے جاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا تم سے اچھا چلنے لگے اور تم سے اچھا کھانے لگے تو وہاں پر یہ پتا چلے گا کہ تمہاری تہذیب فیل ہو گئی۔ اس کا مطلب جو فیل ہو جائے وہ تمہاری تہذیب ہے، جو کبھی فیل نہ ہو وہ آل محمد کی تہذیب ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ آج کیا کیا ہو رہا ہے؟ اسی کے نام پر تھوڑا سا پیسہ آ گیا، اچھلنے لگے، اور اس اچھلنے میں ایک اسٹال بنا لیا، بھائی تبرک، اور وہاں پھینکا جا رہا ہے، خواتین ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ وہ مائیں، وہ بہنیں کہ جن کو پردے میں رہنا اس طرح چاہیے کہ ان کے جسم کے نشیب و فراز کو کوئی نہ دیکھے، یا چادریں شانے سے گر رہی ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، سارا جسم دکھائی دے رہا ہے، دوسرے لوگ کھڑے ہیں۔ کبھی آپ کو غیرت آئی؟ ہمیں غیرت آئی؟ کوئی مولوی ٹوکتا ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہو، اس لیے ہو جاتے ہو کہ جو تبرک بانٹ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ تبرک بانٹنے والا قوم کا ذمہ دار نہیں ہے، منبر پر آنے والا قوم کا ذمہ دار ہے۔ بڑی توجہ رہے، حسین کو تمہارے تبرک کی محتاجی نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم خود آل محمد کا گھرانہ، بہت سارے معصوم امام کربلا کے بعد جب مجلس کرتے تھے تو فرش پہ خود نیچے بیٹھتے تھے اور ذاکر کو منبر پہ بھیجتے تھے، اور بھیج کر کے بتایا تھا کہ منبر کا ذمہ دار تبرک بانٹنے والا نہیں، ہمارا ذاکر ہے جو تم تک ہمارے علم کو پہنچاتا ہے۔ مگر آج یہی ہوا کہ آج ایک تبرک بانٹنے والا علماء کے خلاف آپ کو بھڑکا دے تو آپ بھڑک جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو تو اپنے پیسے سے مطلب ہے، وہ اپنا سب کچھ جائز کرنے کے لیے آپ کی طرف کھینچ رہا ہے۔ بہک بھی جا رہے ہیں۔ کیوں بہک جا رہے ہیں؟ کیونکہ اندر آئے نہیں۔ اندر آئے ہوتے تو کبھی نہ بہکتے۔ باہر تو سب کو ہی بہکا لے گا، آج جتنے بھی بہک رہے ہیں اندر آنے والا بہک ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بہک سکتا؟ کیونکہ یہاں آنے کے بعد معصوم کی امان میں ہے، یہاں معصوم آتے ہیں، ان کی امان میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں نہیں بہکایا جا سکتا۔ ہاں باہر کٹی پتنگ کی طرح اگر بھٹک رہا ہے تو وہ بہکے گا۔ بہرحال باتیں زیادہ اس وقت نصیحت کی کریں گے تو کل مجمع کم ہو جائے گا، کیونکہ آج سننے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ ایک صلوات سب مل کر بآواز بلند کریں۔ لہذا ایک شے ہے جس کا نام ہے تہذیب۔ اسی لیے مولا علی نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اپنے ایک شعر میں مولا کا شعر دیوان بھی ہے مولا کا، جو شعر مولا نے بہت سارے اشعار پڑھے، حضرت ابو طالب نے اشعار لکھے ہیں، بلکہ نعت پیغمبر سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے لکھی۔ شاعری کی دنیا میں پیغمبر کی نعت جو لکھی عربی زبان میں وہ حضرت ابو طالب نے لکھی۔ مولا کائنات نے بھی شاعری کی، امام حسین نے بھی مرثیہ لکھا، یہ یتیما ان شریبتم ماز بن فذکرونی جو ہم سنتے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، خود امام حسین کا کلام ہے، خود امام حسین نے مرثیہ کہا ہے، یہ ہے منزل۔ لہذا مولا نے اپنے ایک شعر میں جو عربی میں ہے واضح طور پر، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، وہ یتیم نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ انکار کر دیا جائے تو پھر لوگ کہتے کیوں ہیں کہ یہ یتیم ہے؟ اگر مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے تو پھر ساری دنیا کیوں آتی ہے کہ بھیا تمہارے باپ چلے گئے تم یتیم ہو گئے؟ دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے۔ مولا وہاں سے کہہ رہے ہیں وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، مولا کہہ رہے ہیں کہ ان الیتیم یتیم العلم والادبی، وہ یتیم ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ علم باپ سے بھی بڑا ہے، جہاں باپ نہیں سنبھالتا وہاں علم سنبھالتا ہے۔ کتنی بڑی منزل ہے، جہاں باپ نہ سنبھال پائے وہاں علم سنبھالتا ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہے، اسی لیے یتیم العلم کہا، وہ علم کا یتیم ہے، لہذا ایسے یتیم نہ بنے۔ مولا کی نگاہ میں وہ یتیم ہے جس کے پاس علم، خالی علم نہیں کہا، والادبی کا، جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس علم بہت بھرا ہوا ہے، لیکن کہاں بتانا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ ادب نہیں آتا، لہذا لوگ دیوانہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے پاس سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی چاٹے گا کہتے ہیں نا، کیونکہ اسے تہذیب نہیں پتا کہ یہ پہنچایا کیسے جائے۔ اس کا مطلب علم کے ساتھ اگر ادب نہیں ہے تو علم تو بھرا رہے گا، مگر تہذیب وہ برتن ہے، جیسے سمندر میں، تالاب میں، ٹانکی میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن اب پانی کو سپلائی کے لیے کہیں پائپ چاہیے، کہیں ٹوٹی چاہیے، کہیں نل چاہیے، کہیں برتن چاہیے، تو جو ٹوٹی ہے، جو نل ہے، جو برتن ہے، جو پائپ ہے، یہ ہے تہذیب۔ اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو مال کو سپلائی کرے بہتر ڈھنگ سے، یہ ہے تہذیب۔ اس کا مطلب بھیجے میں علم بھرا ہے، لیکن اگر تہذیب نہیں ہے تو سپلائی نہیں کر سکتا، اور سپلائی نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے اور بیچارہ پیاسا ہے۔ کیوں پیاسا ہے؟ کیونکہ تہذیب نہیں ہے۔ لہذا مولا نے کہا کہ علم کے ساتھ تہذیب۔ اب پھر میں اپنی بات سے ہو جاؤں، مولا نے ہمیں بنایا ہے تو روح بھی دیا ہے، جسم بھی دیا ہے۔ اب دیکھیں آپ، جسم یہ باڈی اور روح، اسپرٹ، آتما، شریر، دونوں چیزیں دی نا۔ تو شریر دیا اس لیے کہ تاکہ انسان عمل کرے، آتما دی اس لیے تاکہ عقیدہ قبول کرے۔ کیا کہنا، بڑی توجہ رہے۔ اب دونوں چیزیں، اب جب یہ بات اور آگے بڑھی تو کہا روح دی اس لیے تاکہ علم حاصل کرے، اور جسم اس لیے دیا تاکہ تہذیب ظاہر کرے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب تہذیب جسموں کے لیے ضروری ہے۔ اگر جسم ہے تو تہذیب چاہیے، اور روح ہے تو علم چاہیے۔ بڑی توجہ رہے۔ تہذیب وہ چیز ہے کہ اسی تہذیب نے یہ بھی بتایا کہ میت اٹھانا کیسے ہے، میت لٹانا کیسے ہے، میت کو کاندھا کیسے دینا ہے، یہ سب تہذیب ہے۔ اگر یہ تہذیب نہیں آتی تو ظاہر ختم۔ تو اب اللہ نے دونوں چیزیں جب دی نا تو دونوں کے لیے قانون بنایا، روح دی تو علم دیا، جسم دیا تو تہذیب دی، ہے نا؟ روح دی تو عقیدہ دیا، جسم دیا تو عمل دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عقیدہ تب تک چلے گا جب تک روح چلے گی، اور عمل تب تک چلے گا جب تک جسم چلے گا۔ جہاں جسم رکا وہاں عمل ٹھہر گیا، لیکن روح یہ عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر میت ہوئی، اللہ نے کہا مر گیا، اب اسے محشر میں اٹھائیں گے تب پوچھیں گے نماز کتنی، روزہ کتنا، حج کتنا۔ مگر جیسے ہی قبر میں لٹایا گیا فرشتے آ گئے، من ربوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا۔ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا یہ عمل نہیں پوچھ رہے ہیں، عقیدہ پوچھ رہے ہیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا تمہارا جسم مرا ہے، تمہاری روح نہیں۔ لہذا اب روح نے کیا قبول کیا ہے یہ بتانا پڑے گا۔ لہذا قبر میں فوراً روح کو اپنا عقیدہ بتانا ہے، اور اگر قبر میں عقیدہ بتا لیا تو اب محشر میں چانس ہے۔ اگر ایس ایس سی میں فیل ہو گئے تو کالج میں جاؤ گے کیسے؟ ویسے ہی اگر قبر ہی میں فیل ہو گئے تو محشر میں حساب کیسا؟ نہیں، بات نہیں پہنچا سکا۔ یعنی اگر قبر میں عقیدہ نہیں بتا سکے تو اب اللہ حشر میں حساب نہیں کرے گا۔ جیسے کچھ لوگ بے حساب جنت جائیں گے ویسے ہی کچھ لوگ بے حساب جہنم جائیں گے۔ بڑی توجہ رہے۔ کیوں بے حساب جائیں گے؟ کیونکہ عقیدے میں کم تھے، قبر میں فیل ہو گئے، لہذا محشر کا کالج نہیں ملے گا، اب ڈائریکٹ جاؤ جہنم، آؤ تھے منہ جاؤ۔
کیونکہ تم قبروں میں فیل ہو گئے. اب سمجھ میں آیا؟ یہ بار بار مجلسیں، یہ بار بار علم، یہ بار بار تذکرہ، یہ اسی لیے ہے کہ جسم کو نماز دی تو فقط 5 وقت. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن عقیدہ بار بار دہرایا گیا. ادھر بچپنا تھا تو گود میں لیتے ہی ماں نے کہا بول بیٹا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. ہے نا؟ رضا سرسوی نے جو اپنی مشہور نظم لکھی ہے جس کا نام ہے ماں، تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح 5 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. تو سب سے پہلے عقیدہ ماں گود میں لے کے. میں نے کہا اماں ابھی شریعت 15 برس تک ہمارے اوپر واجب نہیں ہے اور گود ہی میں شروع ہو گئے. کہا بیٹا تمہاری سمجھ میں بعد میں آئے گا. میں نے گود میں جو شروع کیا ہے یہ میں نے شریعت نہیں شروع کی ہے، میں نے عقیدہ شروع کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے عقیدہ شروع کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم جو ہے یہ 15 برس بعد جا کے جوان ہوگا تب شریعت آئے گی، لیکن روح ابتدا سے لے کے انتہا تک، شروع سے لے کے آخر تک، اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک نہ روح کا بچپنا ہوتا ہے، نہ روح کی جوانی ہوتی ہے، نہ روح کا بڑھاپا ہوتا ہے. روح روح ہوتی ہے. لہذا جب یہ روح بچپنے میں ماں کے پاس رہی تو ماں نے عقیدہ سنایا، اور جیسے ہی اس قابل ہو گئے فرش عزا پہ آنے لگے تو یہاں عقیدہ سنایا گیا. مدرسے میں گئے تو وہاں عقیدہ، یعنی عقیدہ ہر جگہ. اب عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک. میرا یہی موضوع ہے نا، آج تیسری منزل میں میں یہی پہنچ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ موضوع ڈائریکٹ نہیں شروع کیا جا سکتا. ہاں وہاں شروع کیا جا سکتا ہے جہاں سب کو، جہاں سے میں ٹچ کر دوں وہیں سے آگے بڑھ جائیں. لیکن اب جب سب ہر ایک کوئی ایک عقل کا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ 2 دنوں تک مجھے یہاں سے گزرنا پڑا. تو اب میں آ گیا. عقیدہ کیا ہے؟ جسے ماں شروع کرتی ہے اپنی گود سے اللہ ایک. تو کیا آپ کا عقیدہ مکمل ہو گیا؟ نہیں، ابھی عقیدے کا آغاز ہوا ہے. ابھی تو ماں نے فقط اتنا بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے. اب پوری زندگی اسی سمجھنے میں گزر جائے گی جو ایک ہے وہ کیسا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی میں اب گزرے گی. یعنی ماں نے اللہ کے ایک ہونے کا علم دے دیا تھا، اب یہ علم پوری زندگی معرفت بن کے چلے گا. اب جس کی جیسی معرفت ہو جائے ویسا اللہ پہچانے گا. مسلمانوں کے ہاں بھی اللہ ہے، ہمارے یہاں بھی اللہ ہے، لیکن ہمارے یہاں جو اللہ ہے مولا کہتے ہیں وہ واحد نہیں ہے، احد ہے. ہمارے یہاں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو بہت سے ہمارے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی بچے کو تو کہہ کے بلائیں تو وہ بگڑ جاتا ہے. اور ہم اللہ جیسے بزرگ کو جس کو 5 وقت کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم اس کو تو کہیں تو مولا نے کہا یہی تہذیب ہے اس گھرانے کی. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ جب بھی تو کہا جائے تو پتا چلے کہ وہ ایک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ایک ہے، یعنی اس کی توحید تمہارے لفظوں سے بھی جھلکے. ورنہ آج بہت سارے مسلمان داڑھی اللہ میاں کی طرح بزرگ لمبی لمبی داڑھیاں ہیں، ہے اللہ آپ، تو ایسا لگتا ہے یہ جو آپ کہہ رہا ہے یہ ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں. تو علی نے جب ترجمہ کیا اس کی توحید کا تو کہا وہ واحد نہیں ہے، احد ہے. واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ احد کہتے ہیں جو گنتی میں نہ آئے، اور واحد کہتے ہیں جو گنتی بن جائے. جیسے 1 یہ گنتی ہے اور 0 گنتی نہیں ہے. مگر ہاں اگر یہ 1 کے آگے آ جائے تو 1 کی آبرو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ 10 بنا دیتا ہے، 10 کو 100 بنا دیتا ہے، 100 کو 1000 بنا دیتا ہے، 1000 کو 10,000 بنا دیتا ہے. 10 یعنی یہ 0 جہاں لگتا جائے اتنا ہی وزن بڑھتا جاتا ہے. اب سمجھ میں آئی اس کی توحید کیا ہے؟ یہ اگر عدل کے آگے لگ جائے تو آگے بڑھ جائے، رسالت کے آگے لگ جائے تو ارے کہاں ہیں آپ؟ یہ ایک 0 ہے. تو علی نے کہا کہ وہ واحد نہیں ہے، کیونکہ واحد کہتے ہیں گنتی کے 1 کو، اور ایک کو ملا دیا جائے تو 2 ہو جاتا ہے. لیکن 2 0 آپ ملائیے تو کچھ نہیں بنے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 2 0 ملائیے تو کچھ نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟
کہا اس لیے کہ زیرو گنتی میں نہیں آتا، گنتی میں نہ آ کر کے بھی گنتیوں کی آبرو ہے، اسی طرح اللہ گنتی میں نہیں آتا مگر عدل کی بھی آبرو ہے، رسالت کی بھی آبرو ہے، امامت کی بھی آبرو ہے، قیامت کی بھی آبرو ہے، یہ ہے۔ لہذا ماشاءاللہ سلامت رہے آپ۔ یقین کریں کہ میں بڑے بڑے مجمع سے جو میٹر پیش کرتا ہوں نا وہ یہاں کر رہا ہوں، اور ان محنتوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن صرف آپ کا ذوق اور ایک ایک بچے کا ہماتن گوش ہونا ماشاءاللہ یہ مولا کی طرف سے توفیق ہے، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا، ورنہ زندگی مہلت ہے۔ تو کیا کہا مولا نے کہ عقیدہ ہے سب سے پہلے اللہ کی توحید، وہ احد ہے واحد نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، مگر 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے کہ جسے خالص توحید کا سورہ کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس سورے کو سورہ توحید ہی کہتے ہیں۔ اکثر مولانا لوگ ایک بار حمد اور 3 بار توحید پڑھ کر بخش دیں، اور جیسے ہی توحید کہا فوراً لوگ سمجھ جاتے ہیں قل ہو اللہ پڑھنا ہے۔ اب کوئی اتنا ہی جاہل ہو کہ قل ہو اللہ اور توحید نہ سمجھے تو اسے یا تو ماں کی گود میں پلٹ کے دودھ پینا چاہیے، ہاں یہی ہونا چاہیے بھائی۔ یہاں تک زندگی گزر گئی کہ کچھ نہیں جان سکا تو ہونا چاہیے سورہ توحید یعنی قل ہو اللہ، یعنی ایسا خالص سورہ ہے کہ جو شروع ہوتا ہے قل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ احد ہے۔ اسی کو علی نے سمجھایا کہ وہ احد ہے واحد نہیں، وہ احد ہے واحد نہیں، کیونکہ واحد کا ترجمہ آپ ہوگا اور احد کا ترجمہ تو ہوگا۔ ہائے ہائے دیکھیں بہت بڑی منزل ہے، یہ معرفت ہے، یہ عرفان ہے۔ واحد یہ تو بچپنے میں فقط گنتی کی صورت میں ماں علم دیتی ہے، جب علم بن کے خدا ملتا ہے تو واحد ہوتا ہے، اور جب عرفان میں ڈھلتا ہے تو احد ہو جاتا ہے۔ یہی بہت بڑی منزل ہے۔ تو معرفت کسے کہتے ہیں اور علم کسے کہتے ہیں؟ جب علم آتا ہے تو اللہ واحد ہوتا ہے، اور جب علم معرفت میں ڈھل جاتی ہے تو اللہ احد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب واحد سے احد کو سمجھنے میں پوری حیات لگ جاتی ہے۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی واحد کو ماں کے دودھ سے سمجھا تھا اور احد کو اپنا خون بہا کے سمجھا۔ آپ دیکھیں، یعنی اگر احد سمجھنا ہے تو خون بہا کے بھی سمجھنا پڑے گا۔ اگر مجلس میں پسینہ آ جائے اور آدمی گھبرانے لگے تو وہ کیا سمجھے گا؟ توحید تو حسین نے خون بہا کے سمجھائی ہے، اور تمہیں یوں ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ کتنی محنت، یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی شہید نے، جن کے کل میں نے 4 مصرے پڑھے تھے، آج بھی پڑھ دوں، وہ کہتے ہیں توحید کی خواہش ہے تو پھر کرب و بلا چل، توحید کی خواہش ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی، یہاں توحید ملے گی۔ یہاں سجدہ شبیر کی طرف نگاہ کرو کہ جو پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر توحید کے لیے اپنا گلا کٹا کر اللہ سے اتنا متوجہ ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ شمر خنجر چلا رہا ہے یا چلا چکا ہے۔ یہ ہے منزل۔ کل میں نے کہا تھا ظاہر ہے ذہن میں ہوگا، اس کے لیے میں نے اشارے دیے، اور اگر نہیں رہ گیا ہے تو میرے اشارے بھی بیکار ثابت ہوں گے۔ اما جب میرے اشارے کل کی تقریر اور آج کی تقریر میں بیکار ہو جاتے ہیں تو کیا قرآن کا اشارہ یوں ہی سمجھ میں آ جائے گا؟ جب مولوی کا اشارہ نہ سمجھ پاؤ گے تو قرآن کا اشارہ کیسے سمجھو گے؟ لہذا اس کے لیے یہاں آنا لازم۔ تو توحید، سورہ توحید کو خالص کہا گیا۔ عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہے عقیدہ؟ توحید۔ پھر کیا ہے؟ عدل۔ پھر کیا ہے؟ نبوت۔ پھر کیا ہے؟ امامت۔ پھر کیا ہے؟ قیامت۔ یہ تو سن لیا تھا ماں کی گود سے، لیکن جب تک جسم میں روح ہے اس پورے عقیدے پہ ثابت قدم رہنا ہے، اور ثابت قدم رہنے کے لیے اگر بڑھاپے میں مرنے تک واحد ہی سمجھا ہے
تو سمجھ لینا کہ ابھی ماں کی دودھ کا نپل جو ہے وہ ہے، ہم بڑے نہیں ہوئے ہی نہیں۔ اگر بڑے ہوتے تو سمجھتے، جیسا کہ علی نے کہا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اور ایسا ایک جو گنتی کا ایک نہیں۔ تھوڑا جاگیے گا، کیونکہ کبھی کبھی جب انسان بہت مہو ہوتا ہے تو اتنا سکون ملنے لگتا ہے روح کو کہ آنکھیں جھپک جاتی۔ یہ بھی ایک مجلس حسین کا فیض ہے کہ جب بے چینیوں میں انسان ہوتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، اور جب چین پاتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے۔ جبھی تو کہا جو شخص بھی جہاں میں محب حسین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ کتنے کورونا کے ڈر سے گھر میں نہیں سو پاتے، یہاں مجلس حسین میں آنکھوں کا بند ہو جانا اس بات کی دلیل ہے وہاں کورونا نہیں آتا جہاں ذکر حسین آتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ لہذا ارباب کرم، وقت دیکھیے کتنی تیزی سے تمام ہو جاتا ہے، ورنہ کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں، میں نے جتنی دیر میں جتنا پڑھا ہے اور علماء کرام بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ کبھی جو ہے وہ ٹیپنگ کو سامنے رکھیں تو جتنا مختصر سے وقت میں نے دینے کی کوشش کی ہے، 2 گھنٹے کی مجلسوں میں وہ میٹر نہیں ملے گا۔ کاؤنٹ کر کے خود دیکھیے، وہ آپ کی محویت ہے، یا آپ کا اس طرح سننا ہے، یا آپ کی مدد شامل ہے جو میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پٹریاں جتنی مضبوط ہوں گی گاڑی اتنا ہی اسپیڈ پکڑے گی۔ ہاں، یہ سماعتوں کی مضبوط پٹریاں ہیں جو خطابت کی گاڑی چل رہی ہے۔ لہذا بڑی تیزی سے میں آ جاؤں۔ توحید کیا ہے؟ عقیدہ، توحید، اور عقیدہ جڑ بھی ہے، اور جڑ ہمیشہ اندر ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، مگر اسی پر عمارت کا دار و مدار ہے، اسی پہ پورا پیڑ ٹھہرا ہوا ہے۔ جو ہرا بھرا ہے وہ جڑ کی وجہ سے، یعنی اگر آج شریعت ہری بھری دکھائی دے رہی ہے تو جڑ کی وجہ سے۔ نماز اگر ہری بھری ہے تو اس کا مطلب توحید کی جڑ مضبوط ہے، اندر توحید کی جڑ مضبوط ہے، اور اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ چھپا ہوتا ہے، جیسے بنیاد چھپی ہوتی ہے نا، ویسے عقیدہ چھپا ہوتا ہے، اور عمل ظاہر ہوتا ہے، اور عمل ظاہر ہو کر کے بتاتا ہے کہ بنیاد ہے جبھی تو عمارت ہے، جڑ ہے جبھی تو پیڑ نظر آ رہا ہے۔ یہی ہے۔ ہاں، کچھ پاگل اور دیوانے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں بنیاد نہ ڈالنا پڑے اور گھر کھڑا ہو جائے، اور جب یہ گھر کھڑا کرتے ہیں تو کچھ دنوں تو رہ لیتے ہیں، لیکن ایک بار زمین ہلی، ایک بار برسات کا پانی کراس ہوا کہ مکان بھی گرا اور مکین بھی مرے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب سمجھ میں آیا؟ یہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے کہ نماز کی عمارت، روزے کی عمارت، حج کی عمارت سب تیار کر لی، لیکن جڑیں مضبوط نہ ہونے کی بنا پر نمازیں پڑھتے بھی رہے، ہلاکت میں پڑھتے بھی رہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ لہذا عقیدہ جو ہے اسے دل میں رکھنا ہے۔ کہاں رکھنا ہے؟ دل میں۔ جیسے بیج ہے وہ زمین میں ڈالیں گے، بیج زمین میں جائے گی، پھر اس بیج سے اس کا نتیجہ باہر آئے گا، یہی تو ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم نے توحید دل میں رکھی ہے تب اس کا نتیجہ باہر آنا چاہیے۔ اب جب باہر آئے گا نتیجہ تو ہم نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ توحید ہے، ہم روزہ رکھ کے بتائیں گے کہ توحید ہے نا۔ عدل اگر ہمارے اندر دل میں ہے تو ہم انصاف کریں گے، نا انصافی نہیں کریں گے۔ تو جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل میں جان آئے گی۔ تھوڑا سا آج گاڑھا ہو رہا ہے مگر یہ ہونا ہی تھا کیونکہ بات علمی ہے، اور گاڑھا ہوگا تھوڑا سا مینٹل جمناسٹک ہے نا۔ خالی جو ہے جمنا شیم میں جا کر کے باڈی نہ بناؤ، بلکہ یہاں آ کے اپنی روح کو مضبوط کرو، اس لیے کہ مسلس تمہاری گلیوں کے لوگ دیکھیں گے مگر روح کی طاقت پورا حشر کا میدان دیکھے گا۔ لہذا روح کو طاقتور بناؤ۔ اگر روح طاقتور رہی نا تو جسم کمزور بھی ہوگا، تب بھی اتنا مضبوط رہو گے کہ 3 دن کے فاقوں میں بھی بڑے بڑے مار کے فتح کر لو گے۔ لیکن اگر روح کمزور ہو گئی تو جسم چاہے جتنا مضبوط ہو، علی فقط انگلیوں کے اشارے سے مرحب و انتر کی طرح پچھاڑ دیں گے۔
یہ بتایا کہ اپنی روح کو مضبوط کرو. اور روح کب مضبوط ہوگی؟ جب عقیدہ مضبوط ہوگا، کیونکہ عقیدے کا تعلق ہے روح سے. بس آج میں گفتگو، پھر میرا وقت بھی تمام ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ آج میں اپنے حد سے تجاوز بھی کر گیا. میں نے اس بار سوچا تھا کہ 45 منٹ کی مجلس پڑھوں گا، لیکن ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے حسن سماعت اور آپ کی توجہات، اور آج پھر میں آخر میں جو لوگ آئے ان کے لیے اعلان کر دوں کہ آپ وقت معینہ پہ تشریف لائیں، تھوڑا قرآن بھی سنیں، کیونکہ عقائد میں قرآن بھی ہے. جب آپ اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی توحید عقیدہ ہے، اول توحید. تو توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب خالی اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کی کتاب کو قرآن بھی ماننا ہے. یہ ہے. تو اگر قرآن اس کی کتاب ہے تو اس پر ایمان رکھنا ہے. تو توحید یہ ہے. ہاں بیٹا تھوڑا سا بچ جاؤ، ابھی بعد میں گھر جا کے کر لینا، صحیح، تھوڑا الگ الگ ہو جاؤ. ہاں ماشاءاللہ ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد والے محمد. ہاں باتیں نہیں کرتے بیٹا مجلس میں بیٹھ کے، بالکل نہیں کرتے، گندی بات ہے یہ. ہم تو یہاں اچھے بننے کے لیے آئے ہیں نا. ماشاءاللہ جو گھر میں دکھائی جانے والی چیزیں وہ گھر میں دکھانا. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ ارباب کرم بہت تیزی کے ساتھ. تو توحید عقیدہ ہے. کل بات آگے بڑھ جائے گی. آج اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ توحید میں اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ احد ہے، احد ہے. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. اب اللہ بتا رہا ہے کہ وہ صمد ہے، اس کی صمدیت. اب اس پہ کل بات کر دوں گا، آج وقت نہیں ہے ورنہ تھوڑا سا تشریح طلب ہو جائے گی. آج خالی ترجمہ کر دوں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ یلد یولد یہ ولادت سے بنا ہے، یعنی نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. بہت سی چیزیں جیسے سورج ہے، سورج سے کرنیں بھی نکلتی ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج سے کرنیں پیدا ہوئی ہیں. نہیں، بلکہ کرنیں سورج کا حصہ ہیں جو سورج نے چھوڑ دی ہیں. بڑی توجہ رہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سورج سے کرن پیدا ہوئی، نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ سورج نے کرن چھوڑ دی. یہی تو کہتے ہیں نا آپ لوگ، ہم سب یہی کہتے ہیں، ارے سورج نے اپنی کرنیں چھوڑ دی. کبھی یہ نہیں کہتے کہ سورج نے اپنی کرن پیدا کر دی. تو پیدا ہونے میں اور چھوڑنے میں کیا فرق ہے؟ پیدا وہ ہو کہ جو کہیں اور کا پارٹ ہو اور اس سے الگ کر دیا گیا ہو، لیکن جو اسی کا پارٹ ہو اسے الگ کرنا نہیں کہیں گے بلکہ اسے ظاہر کرنا کہیں گے. اب سمجھ میں آیا؟ اللہ توحید کا سورج ہے اور اہل بیت سورج کی کرنیں ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب سمجھ میں آیا؟ جیسے سورج کو کرنوں سے الگ نہیں کر سکتے، کرنوں کو سورج سے الگ نہیں کر سکتے، ویسے ہی توحید کو آل محمد سے الگ نہیں کر سکتے، آل محمد کو توحید سے الگ نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. آپ دیکھیں نا، لم یلد، بہت کم یہ ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ لوگ اپنے اپنے پسند کے علماء بلاتے ہیں، ان کو بلاؤ، بہت اچھا. وہ ایسا نہیں. آپ ممبروں سے وہ سنیں کہ جو آپ کے عقائد کی چیزیں. اور بحمداللہ آج آپ سن رہے ہیں انجمن تسکین فاطمہ نے اس ماحول میں بھی پورے گونڈی میں یہ اشرے مبارکہ تنہا ہے، ورنہ انڈیویجول مجلس متفرق مجلسیں ہر طرف ہو رہی ہیں. یہ بحمداللہ ایک نعمت کے طور پر یہاں لوگوں کو ملی ہے، اور خدا کسی کو بھی چن لیتا ہے، کسی جگہ کو بھی چن لیتا ہے. اس بار اللہ نے اس مقام کو چن لیا ہے حسین ابن علی کے تذکرے کے لیے، اور توحید کی بقا کا نام ہے حسین. توحید کو باقی رکھا، سجدے سے گھر لٹا کے سب کچھ دے کے جس نے توحید باقی رکھا وہ حسین ہے. تو کہا لم یلد ولم یولد. وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے. وہ لم یلد ہے، اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا اور نہ وہ کسی چیز سے پیدا ہوا ہے. اس کے بعد کہا ولم یکن لہ کفوا احد. جان لو کہ وہ ایسا یکتا ہے، ایسا احد ہے کہ اس کا کفو نہیں ہے. کفو کہتے ہیں ہمسر کو، برابری کو، اور ہمسر کو کفو کہتے ہیں. جیسے سرکار مدینہ نے کہا
کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. تو علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں گھر والا ہوں، گھر کا مالک ہوں، مگر یہ گھر کا مولود ہے. جو مالک ہے وہ کفوون احد ہے، اور جو پیدا ہوا ہے اس کی کفو کا نام فاطمہ ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. یہ ہے ایک صلوات سب آوازیں بلند پڑھ لیں مل جل کر. تو آج میرا موضوع اپنے ڈگر پر مسلسل ہو گیا. آج مسلسل ہو گیا. تھوڑا سا توحید میں محنت لگتی ہے. ہم لوگ بھی جب توحید پڑھتے ہیں تو کئی بار چائے پی پی کے کتاب پڑھتے ہیں، کیونکہ ذرا ٹف ہے. توحید اتنی ٹف ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء لگ گئے، 12 امامتیں لگ گئیں. بڑی سخت ہے توحید، اس کو سمجھنا ہوگا. اور یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کم از کم وہاں آنا پڑے گا کہ جو توحید کو باقی رکھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، جو زیر خنجر آ جاتے ہیں، جس کا گھرانہ بھی شریک ہو کے آواز دیتا ہے بھیا اگر آپ نے گلا دیا ہے تو زینب بھی اپنی چادر دے گی. اور یاد رکھیے گا، کسی شاعر نے ایک شعر میں کہا ہے نیر بھائی، مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا. یعنی اور جانور ہیں دیونار میں ذبح ہوتے ہیں، اور جب تک ذبح نہیں ہوتے وہ حلال نہیں ہوتا. لیکن مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا. مچھلی کو کیا کیا جاتا؟ پانی سے زندہ نکل آئے تو سمجھ لو وہ ذبح ہو گئی. پانی سے زندہ نکل آئے تو ذبح ہو گئی. زینب یہی کہہ رہی تھی نانا، زینب تو اسی وقت ذبح ہو گئی تھی جب بے مقنع چادر چلتے ہوئے خیمے سے نکلی ہے. اور بے مقنع چادر، اللہ اللہ، اہل حرم نے اپنی چادریں دے دی، زینب نے چادر دی. ہر ایک کے سر سے چادر چھینی گئی، مگر راضی برضا ہے کہ نانا کا دین رہ جائے. اس لیے کہ جب میرے بھیا نے اپنا گلا دے دیا ہے تو زینب اپنی چادر دے دے گی. ارباب عزا، مگر چادر کا احساس پورے راستے رہا. یہی وجہ ہے کہ جناب سکینہ نے دیکھا کہ میری پھوپھیوں کے سر بال بڑے ہیں، لہذا بالوں سے چہرہ چھپا لیا ہے. اب گلے میں رسن بدھی ہے، مگر 4 برس کی یتیمہ اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے چل رہی ہے، جو بتانا چاہتی ہے کہ ہم کسی بھی عالم میں اپنے پردے سے الگ نہیں ہوں گے. ارباب عزا، جہاں مجبوری ہے وہاں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا جا رہا ہے، لیکن جہاں چادریں بھائی خرید کے لائے، باپ خرید کے لائے، اس کے باوجود بھی گھر کے لوگ پردے کی قدر نہ کریں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے توحید کو بھی نہیں سمجھا، عقیدے کو بھی نہیں سمجھا، اور کربلا کو بھی نہیں سمجھا. اور جو کربلا نہ سمجھ پائے وہ توحید کیا سمجھے گا؟ اس کی توحید کے لیے زینب کس طرح چلی ہیں. خدا کی قسم، علی کی لاڈلی بیٹی زینب وہ ہے جو 11 محرم کو اپنا قافلہ لے کر، قافلہ سالار بن کر کے، ظہر کے بعد شام غریبہ سے لے کے ظہر تک اہل حرم کا قافلہ سرزمین کربلا پہ ٹھہرا رہا. کیونکہ کوفے سے کمک آئی، جانوروں نے لعینوں نے اپنے لاشوں کو دفنا دیا. ارباب عزا، زینب وہیں سے تڑپ کے ماتم کر کے مدینے کا رخ کرتی ہے. اے نانا، آپ پر ملائکہ نے نمازیں پڑھی ہیں. اے نانا، مگر آپ کا حسین بے گورو کفن پڑا ہے. اے نانا، ارے لعینوں کے کشتہائے نجس دفن ہو گئے، انہیں کفن مل گیا، مگر تیرے حسین کے لیے جنت سے کپڑے آئے تھے. اے نانا، ارے جس حسین کے لیے جنت سے کپڑے آئے تھے آج وہ بے کفن پڑا ہے. ارباب عزا، اور اسی درمیان سے اہل حرم کے قافلے کو گزار دیا گیا. ارباب عزا، ناکوں پر بیویاں بیٹھی ہیں. اب تک بے کجاوا ناکوں پر بیویاں بچوں کو سنبھالتی تھیں، لیکن اب بچے بیویوں کو سنبھالے بیٹھے ہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ اشقیاء بڑی تیزی سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچنا چاہتے تھے اپنا انعام لینے، تو ظاہر
ظاہر ہے کہ اونٹوں پر کجاوے نہیں تھے، گدے نہیں رکھے گئے تھے، اونٹ کی کھلی ہوئی پیٹھ تھی، بچے سنبھل نہیں پاتے تھے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے پہنچے ہیں تو ہمارے پاس مردوں میں سوائے بچوں میں سوائے باقر کے کوئی نہیں رہ گیا، یعنی صرف باقر رہ گئے۔ لیکن جب جناب زینب نے شام غریبہ میں بچے گنے تھے نا تو 63 بچے ملے تھے۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا وہ بچے کہاں گئے؟ کہا ظالم اشقیاء اونٹوں کو دوڑاتے تھے، ارے جو بچہ جہاں اونٹ سے گرتا تھا وہیں دم توڑ دیتا تھا۔ اور اس عالم میں کہ اس وقت مائیں تڑپ کے فریاد کرتی رہ جاتی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب سکینہ ناقے سے گری سر حسین زمین میں نصب ہو گیا۔ آزادارو نبی کا گھرانہ کربلا میں لٹ کے کوفے کی طرف آیا ہے، کوفے میں تماشائیوں کا ہجوم ہے، آگے آگے منادی ندا دے رہا ہے یا اہل الکوفہ ہذہ بنات رسول اللہ، اے کوفے کے لوگوں یہ رسول اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما۔ یہاں روزانہ تشریف لانے والے جو بچے نوجوان بزرگ مولا تیرے حسین کی اس فرش عزا کو آباد کرتے، ان کے گھروں کو آباد رکھ، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت دے۔ اے اللہ اے پروردگار ہماری نسلوں کو دین اور صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں محبت اہل بیت پر باقی رکھ، اور دنیا سے اٹھا تو اسی محبت پہ اٹھا، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ اے اللہ دوستان اہل بیت کا ہمیں دوست بنا، دشمنان اہل بیت کا ہمیں دشمن بنا کے رکھ۔ اے اللہ اے پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہم میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لے، ہم میں نیک اعمال بجا لانے والوں کے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری خواتین کے پردوں کی حفاظت فرما، ہماری قوم کی ماؤں بہنوں اور بچیوں کی عفت و عزت و ناموس کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس دور وبا میں ہر طرف بے چینیاں ہیں، جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ کر کے بے چینیوں کا خاتمہ فرما، اور انسانیت کو پرسکون زندگی عطا فرما۔ اے اللہ منتقم خون سید الشہداء قائم علیہ با حجت عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا، اور جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔